بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا اور قبر انور میں کس نے اتارا تھا؟ حضور تاجدار مدینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ انور پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہی سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے
یا اسے چن لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ اور یہی الفاظ بار بار کہے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ کریم پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہی تھا کہ وصال کے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے
مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ تعالیٰ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی ہے اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان فرما۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیزہ کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنے گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکا یک گردن مبارک کا رخ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے فرما رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے، اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے سن رکھے، آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو دوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا عمل شروع ہوا۔
ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر فرمانے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹیں بدلتے تھے اور حضرت اسامہ شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ پریشان اور بحال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 نبی اسرائیلیوں کے ہمراہ جنگل میں نکلے اور بارش کے لیے دعا فرمائی، یا الہی معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما، باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس اعتبار سے دعا کی وجہ سے بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ بندہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں سے وہ نافرمان اٹھ جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی، جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نہ نکلتا ہوا نظر آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار عیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی، مگر مولا تو دیتا رہا، اب تیری طرف توبہ کر کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ کر، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، یا اللہ مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کریں۔ یا اللہ تو ہمیشہ میرا پردہ رکھتا آیا ہے، آج بھی میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا، یا اللہ ابھی تو وہ بندہ مجمع میں سے باہر ہی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا، موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے۔
اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی، ہمیں ان تعلیمات پر پیرا عمل ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔